میڈم اگر ہم پسماندہ علاقوں کی بات کریں جیسے بلوچستان، اندرون سندھ، جنوبی پنجاب یا پھر ایکس فاٹا، تو ان علاقوں تک کیسے بی ایس پی پروگرام کی جو ہے وہ رسائی مؤثر بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بلوچستان کے لیے میں پھر صدر پاکستان صاحب کا ذکر یہاں پہ کروں گی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بلوچستان کو خصوصی توجہ آپ لوگ دیں. تو ہمارے ایک دو اور پروگرام ہیں. وہ ایک نشو و نما کا پروگرام ہے، وہ ان خواتین کے لیے ہے. آپ کو پتہ ہے ایکسٹنٹنگ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. تو وہ ہم نے جو خواتین ہماری بینیفیشریز اس میں جو حاملہ ہو جاتے ہیں خواتین، تو ان کی وہ پریگننسی سے لے کے ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس کو مالی امداد دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو، وہ سیشیز ہیں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ دیتے ہیں. اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ جب تک 2 سال کا نہیں ہو جاتا تو اس کو بھی ہم اس کی گروتھ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، کیونکہ اسٹنٹنگ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ پہلے 2 سال میں ایڈریس نہیں ہوتی تو وہ irreversible ہو جاتی ہے. تو ہم اس میں بھی بچے کی جو ہے خوراک کا وہ اس کی گروتھ کو جو ہے مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے، وہ تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے. اگر بچے اور بچیاں اسکول جا رہے ہیں اور 70% ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم ایکسٹرا پیمنٹس کرتے ہیں بچے اور بچیوں کے لیے. لڑکیوں کو ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں زیادہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ آئیں. تو ہم نے یہ لیوریج دی ہوئی ہے بلوچستان میں کہ ہمارا ویسے تو جو کٹ آف سکور ہے کفالت پروگرام جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انکنڈیشنل ہماری کیش ٹرانسفر ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 پروگرام ہیں نشو و نما اور تعلیمی وظائف، اس کو ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کنڈیشن یہ ہے کہ شرط کہ اس کا پریگننٹ ہونا، بچہ کے پیدا ہونا. اور جو تعلیمی وظائف کا پروگرام اس کی شرط یہ ہے کہ بچہ یا بچی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ 70% ہے. تو یہ باقی پورے ملک کے لیے جو ہے وہ 32 ہی سکور ہے، انہیں کو ملتا ہے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں. لیکن بلوچستان کے لیے ہم نے اس کو تقریباً یونیورسل کر لیا ہے. وہاں ہم نے 70 تک بھی اگر سکور کسی کا چلا جاتا ہے تو ہم انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر تو نہیں دیتے، لیکن جو یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے نشو و نما اور تعلیمی وظائف، تو وہ لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ڈسکشن میں آیا تو یہ کہا گیا کہ اس میں جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کی، تو ہم ابھی ہمارا بورڈ جو ہے نیا آ جائے گا، ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ اس جو 70% کی کوریج ہے ہم ان کو بھی دے دیں جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا.